صلی اللہ علیہ وسلم غیرت والے نبی تھے۔ کون سے نبی؟ غیرت والے۔ کون سے نبی؟ غیرت والے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، بیت اللہ میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہے بیت اللہ کی، فرمایا ذرا چابی دے، دروازہ کھول نہیں دیتا، میں 2 نفل نماز پڑھ لوں۔ تو آگے سے نعوذ باللہ انہوں نے نازیبہ بات کہی، فرمایا اگر کسی مکے کے چودھری کا بچہ بھی آ جائے اس کو تو چابی دے سکتا ہوں، آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ کریم رسول نے بڑا انقلابی بات کہی تھی اس دن۔ کیا فرمایا؟ عثمان بن طلحہ کے کندھے پر تھپکی دی، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی تم سے ہم لے لیں گے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کا انداز۔ آج کل تو لوگ مانگنا اپنے آپ کو فن سمجھتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے منت نہیں کی۔ لکھا ہے تمام محدثین نے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی کوئی چیز یا درہ نیچے گر جاتا تھا، لوگ دوڑتے تھے اٹھانے کے لیے، فرماتے تھے نہیں میں اپنی چیز خود اٹھاؤں گا۔ اور جس دن ہجرت کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے کتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا، فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے چکا ہوں، جس صحابہ نے دین کے لیے جو کچھ کیا سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان اتنے ہیں کہ میں قیامت کے روز اسے اللہ کے حضور لے جاؤں گا کہ مولا کریم آپ ہی ابو بکر کا بدلہ دیجئے۔ اتنا پیار تھا ابو بکر سے کہ بچپن کے دوست ہیں، جوانی کے دوست ہیں، محلے دار ہیں، پڑوسی ہیں، اسلام کے ابتدا کے دوست ہیں، غار کے دوست ہیں، اور اب روضہ رسول کے بھی دوست ہیں۔ اس کے باوجود جس رات کو ہجرت کرنی تھی سیدنا ابو بکر کے پاس جب پہنچے، فرمایا تیار ہو؟ یا رسول اللہ تیار ہوں۔ 2 گھوڑے تیار کیے جانے کے لیے۔ فرمایا ابو بکر بات تو تیری ٹھیک ہے، 2 گھوڑے پال کے تیار کیے ہیں، لیکن جس پر میں سواری کروں گا اس کی قیمت پہلے ادا کروں گا، کیونکہ رسول اللہ غیرت والے نبی ہیں۔ ایک صحابی آئے تھے مانگنے کے لیے، ایک صحابی نے آ کے ہاتھ پھیلایا تھا، جبکہ مسجد نبوی وہ ہے جہاں لوگوں نے آ کے کپڑے مانگے رسول اللہ نے دیے، لوگوں نے آ کے سواری مانگی رسول اللہ نے اونٹ دیے، لوگوں نے کھانا مانگا فاقہ ہونے کے باوجود رسول اللہ نے ان کو کھانا کھلایا۔ مسجد نبوی وہ ہے جہاں لوگوں نے جب آ کے سوال کیا۔ ایک راز کی بات بتاؤں، آج بھی اگر کوئی روضہ رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے سوال کر دے، ہاتھ پھیلا دے، آج بھی کوئی محمد رسول اللہ کی جالیوں پر جا کے اپنی بات رکھ دے تو اس چوکڑ سے آج تک واپس خالی آیا کوئی واپس نہیں آیا اس چوکڑ سے خالی۔ ایک صحابی پہنچے، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، کچھ ہے نہیں۔ یہ واقعہ ان کو سنا رہا ہوں جو تھوڑی سی پریشانی میں تنگ آ کے سوچتے ہیں کہ شاید ہم چندہ کر لیں، شاید ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ سنو نبی علیہ السلام نے کیا کہا، فرمایا کچھ تو ہوگا گھر پہ، کچھ تو ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، فرمایا کچھ ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ بس یہ ایک چادر ہے جو کندھے پر لے رکھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ چادر لے لی۔ اب بدو صحابی کی چادر ہے، کوئی قیمتی تو ہوگی نہیں، اور غریب آدمی کی چادر ہے، کوئی زیادہ صاف ستھری تو ہوگی نہیں، اور ایک غریب آدمی کی چادر ہے، ظاہر سی بات ہے پھٹی بھی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے چادر ہاتھ میں اٹھائی، فرمایا کون ہے جو اس کی قیمت دے دے؟ چادر تو وہ بے قیمت ہے، ردی چادر ہے بالکل، لیکن کیونکہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں کم ہے۔ ایک اور صحابی اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ 2 دینار دیتا ہوں۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے، 2 دینار میں چادر دے دی، 2 دینار لے لیے۔ اس کو کہا کہ 1 دینار سے کلاڑی خرید کے لیا، 1 دینار کا کھانا خرید لے جا کے۔ کلاڑی خرید کے لے آیا، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اس کے اندر دستی لگائی اور اپنے صحابی کو کہا، فرمایا
اب جنگل میں جا لکڑیاں کاٹ اور لا کے منڈی میں بیچ، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، خود بھی کھا دوسروں کو بھی۔ یہ محمد رسول اللہ نے مسلمانوں کو درس دیا ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ این جی اوز ہمارے پاس ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ یتیموں کے ادارے ہم چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں رسول اللہ سکھا گئے تھے، کیا سکھا گئے تھے؟ کہ ہم خود بھی کھائیں گے اور غریبوں کے منہ میں بھی لقمہ ڈالتے جائیں گے۔ تو ایک بندہ تھا نا، کوئی زیادہ سمجھدار تھا، وہ جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا ایک لومڑی بیٹھی ہوئی ہے، اپاہج ہے۔ تو اس نے جب لومڑی کو دیکھا کہ اپاہج ہے تو وہیں بیٹھ گیا کہ یہ کھاتی پیتی کیسے ہوگی۔ تو جب بیٹھا رہا کافی دیر، تو شام کو ایک شیر آیا، اس نے شکار اس کے پنجوں میں دبا ہوا تھا، اس نے خود بھی کھایا، باقی کا شکار لومڑی کے آگے پھینک کے۔ اب اس کو یقین ہو گیا۔ کیا یقین ہو گیا؟ کہ کچھ کرو نہ کرو اللہ نے کھانا، اللہ تعالیٰ نے کھانا دینا ہی دینا ہے۔ کئی لوگ جمعے میں پابندی سے آ جاتے ہیں نا تقریر سننے پہلے ہی۔ تو امام صاحب تقریر کر رہے تھے ایک دن جمعے کو، تو وہ کہہ رہے تھے بھئی اللہ کا نے وعدہ کر رکھا رزق کا، اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا۔ اب وہ اس نے آدھی ادھیری تقریر سنی۔ اب آدھے مولوی تو آج کل ہمارے یہاں بہت ہی ہو رہے، ہاں جی 2 منٹ میں فتویٰ دے دیں، تیری مونچھیں بڑی ہو رہی، مکروہ ہے، تیرا پجامہ نیچے ہو رہا، بس تو جہنم میں جا رہا۔ آدھے ادھورے مولوی تو بہت ہیں ہمارے ہاں۔ سڑک پہ کوئی ملا جی کا اگر پجامہ نیچے ہو تو 400 فتوے لگ جائیں چلتے چلتے، تو بہت ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ بھی آدھا ادھورا کوئی تھا، تو پورا بیان نہیں سنا حضرت کا، پیچھے بیٹھا ہو تو بس اتنا سن لیا کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا۔ اب جیسے ہی شام کو گیا گھر، تھا بھی کم عمر کا ہی، اماں نے کہا بیٹا روٹی کھا لے۔ کہتا جی میں تو آج مولوی صاحب سے مفتی صاحب سے سنایا وہاں مدرسے میں کہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کر رکھا، میں نہیں روٹی کھانے کا، اللہ کھلائے گا تو کھاؤں، اللہ تعالیٰ کھلائے گا تو کھلاؤ۔ ماں نے بڑی منت کی، نہیں مانا، صبح منت کی نہیں مانا، اٹھ کے جنگل چلا گیا کھیت میں۔ تو ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں نے 10-15 پراٹھے بنائے، اچھا سا قورمہ بنایا، پھر چلی گئی کہ بچہ کل سے بھوکا ہے۔ بہت منت کی، مان جا، نہیں ماننا۔ تو وہیں پہ سامان کھانے کا رکھ کے ماں آ گئی۔ تو اتنی دیر میں جنگل میں سے ڈاکو گزرے، انہوں نے دیکھا کھانے کی خوشبو آ رہی، رک گئے۔ اب یہ سو رہا تھا، اب یہ تو اس چکر میں سو رہا ہے اللہ تعالیٰ خود آ کے کھلائے تو کھاؤں۔ تو وہ ڈاکوؤں نے دیکھا کھانا پڑا ہے اور بندہ بھی سو رہا ہے، تو ان کے سردار نے کہا بھی ہو سکتا ہے زہر ملا رکھا ہو، کسی نے اسکیم لگا رکھی ہو پولیس والوں نے پکڑنے کی، تو پہلے اسے اٹھاؤ۔ اسے اٹھایا، پوچھا کھانا کس کا؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا۔ کہتا تیرے پاس رکھا تجھے نہیں پتا؟ کھیت کس کے ہیں؟ کہتا جی میرا ہی جنگل ہے۔ کھانا؟ کہتا جی پتہ نہیں۔ کہتا اچھا چل کھا۔ کہتا جی میں تو نہیں کھاتا۔ کھا، میں نہیں کھاتا۔ اب وہ ڈاکوؤں کا جو چودھری تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ اس میں ضرور زہر ملا رکھا۔ اس نے باقی ڈاکوؤں کو کہا کہ اس کو الٹا لٹکاؤ، خوب مارو، اچھی طرح مارا، پھر کہا کھا۔ اچھا بڑی مشکل سے اس نے ایک پراٹھا اور سالن جب کھا لیا، انہوں نے اس کو دیکھا بھی کچھ بھی نہیں ہوا، پھر سارا کھانا کھایا اور وہ چلے گئے۔ اب جب دوسرا جمعہ آیا، یہ پھر پہنچ گیا تقریر سننے۔ ابھی مولوی صاحب نے کہا کہ جی میں پچھلے جمعے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے رزق کا۔ ابھی انہوں نے اتنی بات کہی ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا بیچ میں۔ کہتا جی مولوی صاحب ایک بات کہوں؟ کہتا ہاں۔ کہتا مسئلہ پورا بتایا کرو، ساتھ میں یہ بھی کہو کہ اگر نہیں کھاوے گا تو کوٹ کوٹ کے کھلاؤں گے۔ تو وہ لومڑی کو جب دیکھا اس بیوقوف نے، گھر آ گیا، کہنے لگا جی اللہ نے کھانے کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ اپاہج لومڑی کو جنگل میں کھانا مل رہا ہے، میں نے کام نہیں کرنا۔ تو اتنی دیر میں وہاں سے ایک بزرگ گزرے، اللہ والے گزرے، جیسے آپ کے پڑوس میں ہیں حضرت مولانا صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، وہاں سے کوئی اللہ کا ولی کامل گزرا۔ اب جب وہ گزرا تو لوگوں نے بتایا حضرت یہ بندہ اڑ گیا ہے۔ تم لوگ گفتگو کر ختم ہو، تو انہوں نے کہا جی یہ بندہ اڑ گیا ہے۔
तो हजरत ने उसको तारीखी बात समझाई। फरमाया जब तू उस लोमड़ी को देख आया, उस शेर को भी देख लिया, तो तेरे के लिए अल्लाह का पैगाम ये था कि बच्चे लोमड़ी नहीं बननी, शेर बनना है, खुद भी खाना है, जो मोहताज है उनको भी खाना खिलाना है। तो अर्ज मैं कर रहा था कि प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बूढ़िया को दे दिया सब कुछ, अब मदीना मक्का मुकरमा से जब हिजरत करनी थी, उस्मान बिन तला के कंधे पर हाथ मारा और फिर मदीने चले गए। जब मदीने पहुंचे हैं, इस्लाम दूसरों तक पहुंचने लगा, लोग ईमान में आने लगे, तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले खुतबा दे रहे थे कि एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा देना बंद किया, उतरे, उस अम्मा जी को सलाम किया, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, पूछा पुत्रा क्या हाल है। नबी अलैहिस्सलाम की आंखें आबदीदा हुई, फरमाया अम्मा जी मैं ठीक हूँ, और फिर अपनी रहमत वाली चादर अपनी मसनद पे बिछाई, अम्मा जी को वहाँ बिठाया। लोग बड़े हैरान हैं, अम्मा के कपड़े भी कोई कीमती नहीं, अम्मा का लबो लहजा, अम्मा की शक्ल सूरत भी ऐसे नहीं लगता कि किसी शाही खानदान की हो। ये अम्मा कौन है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने अपनी चादर बिछाई? ये अम्मा कौन है जिसके लिए रसूलुल्लाह सहाबा को बुला रहे? ये अम्मा कौन है जिसके लिए नाश्ता लग रहा है? ये कौन अम्मा है जिसके लिए रसूलुल्लाह इतनी खिदमत कर रहे हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को कहा कि बिलाल, ए अबू हुरैरा, ए अबू बकर, ए उमर, ए उस्मान, ए मौला अली, ये मौला अली, ये जो अम्मा है ना, ये दाई हलीमा है, इसने मुझे दूध पिला रखा है। रसूलुल्लाह अपनी माँ का एहतराम इस तरह किया करते। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।